السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے کس کو داخل کیا جائے گا؟ عام طور پر ہمارا خیال جاتا ہے کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی نافرمانی کی، قتل و غارت گری کی یا بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یقیناً آپ حیران ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مستند حدیث کی روشنی میں جانیں گے وہ کون سے 3 بدقسمت افراد ہوں گے جو تمام گناہ گاروں سے پہلے جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور اس لرزہ خیز انکشاف کو جانیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت میں جنت کا مستحق بننا ہے، لیکن کبھی کبھار ہم ظاہری اعمال میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنی نیتوں کی طرف دھیان دینا بھول جاتے ہیں۔ آج کی یہ حدیث ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے کہ بظاہر نیک نظر آنے والے اعمال بھی اگر خالص نیت سے نہ کیے جائیں تو وہ نہ صرف بے فائدہ ہیں بلکہ عذاب کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں ان 3 لوگوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں عام طور پر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس بدقسمت شخص کی جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس شخص کا حساب ہوگا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں ظاہر فرمائے گا جنہیں وہ پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تم نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے آپ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور آپ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ غور کیجئے، یہ شخص ایک عالم دین تھا، قرآن کا قاری تھا، بظاہر اس نے دین کی بڑی خدمت انجام دی تھی، لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ اس کا مقصد لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانا تھا، اپنی علمی قابلیت کا سکہ جمانا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم علم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں بڑا عالم سمجھیں، ہماری تعریفیں کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور وہی ہمارے اعمال کا وزن کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے بدقسمت شخص کی جس کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی اور ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں ظاہر فرمائے گا جنہیں وہ پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے آپ کی رضا کے لیے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں خرچ کرنا آپ کو پسند تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، کہ تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ تجھے کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ سوچئے، یہ شخص بظاہر کتنا فیاض اور سخی تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد کی، خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا، اپنی سخاوت کا چرچا کروانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت خالص نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام اخباروں میں آئے، ٹی وی پر ان کی تعریفیں ہوں، لوگ انہیں بڑا داتا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر عمل خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو۔ اب آئیے تیسرے اور سب سے زیادہ حیران کن شخص کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا
جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں ظاہر فرمائے گا جنہیں وہ پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے جہاد کیا یہاں تک کہ میں قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ تجھے کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ کتنی دردناک بات ہے۔ ایک شخص جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، جو بظاہر شہید کا بلند مقام رکھتا ہے، اسے بھی صرف اس لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ ان کی نیت خالص نہیں تھی، اس لیے اس نے جان دی تاکہ لوگ اسے بہادر اور جری کہیں، اس کی شجاعت کے قصے بیان ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہادری کے کارنامے انجام دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خواہش چھپی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں، انہیں اعزازات سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو صرف وہ قربانی قبول ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑا اور اہم سبق دیتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ بظاہر کتنی اچھے اور بڑے عمل کیوں نہ ہوں، اگر ان میں ریاکاری کا شائبہ بھی پایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ ان تین لوگوں کا انجام ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے: ایک عالم جس نے علم دین حاصل کیا، ایک سخی جس نے بے دریغ مال خرچ کیا، اور ایک شہید جس نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ سب صرف اپنی غلط نیتوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کا باریک بینی سے جائزہ لیں۔ کیا ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ کیا ہماری نیت میں کسی قسم کی دنیاوی غرض، تعریف کی خواہش یا لوگوں میں اپنا مقام بنانے کا جذبہ تو شامل نہیں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ وہ ہماری ظاہری شکل و صورت یا ہمارے بڑے بڑے دعووں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہوگی تو ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی بے وزن ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ریاکاری سے کیسے بچیں اور اپنی نیتوں کو کیسے خالص کریں؟ اس کے لیے چند اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ دوسری چیز محاسبہ۔ روزانہ سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس میں ہماری نیت کیا تھی۔ تیسری چیز خفیہ اعمال۔ کوشش کریں کہ کچھ نیک اعمال خفیہ طور پر کریں جن کے بارے میں صرف آپ اور اللہ تعالیٰ کو علم ہو۔ اس سے ریاکاری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اخلاص کی اہمیت پر غور کریں۔ بار بار اخلاص کی اہمیت پر غور کریں اور ان وعیدوں کو یاد رکھیں جو ریاکاری کے لیے آئی ہیں۔ اہل علم سے رہنمائی۔ ایسے علماء اور نیک لوگوں سے رابطے میں رہیں جو اخلاص کے موضوع پر آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا کے لیے خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھ، ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا پیغام واضح ہے، ہمیں اپنے اعمال کی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی کیفیت اور نیتوں پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے خلوص سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بہت پسند ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اخلاص کے نور سے منور کریں گے اور ہر عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ معلوماتی اور سبق آموز ویڈیو ملتی رہیں۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔